السلام کا طریقہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب بیٹا 13 سال کا ہوا، وہ آخری امتحان بھی آ گیا کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، دعاؤں سے اللہ نے بیٹا دیا، بھاگنے لگا تھا، دوڑ بھاگ کرنے لگا، پھر تو بہت پیارا ہو گیا۔ حکم بھی ڈائریکٹ نہیں آیا، آزمائش بھی اپنے خلیل کی جو اللہ نے فرمایا نا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنایا۔ آپ سارا قرآن دیکھ دیں، رسول کریم علیہ السلام کی سنت دیکھ دیں، 2 نبی ہیں جو خلیل ہیں، اور کوئی خلیل نہیں بنا۔ باقی بہت سارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں وہ خلیل اللہ تھے، حضور حبیب اللہ ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لغت عرب سے کتنے یہ کورے ہیں، اتنا بھی نہیں پتہ کہ حبیب اللہ تو بہت ادنا درجہ، یحب المتقین، یحب سارے نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا، خلیل نہیں بنایا، خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ اور حدیث پاک میں جو آخری خطبہ ہے آپ کا، جس کے بعد آپ پھر مسجد میں تشریف نہیں لے گئے، بڑی مشکل سے لے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف سے سنبھالا ہوا تھا، ادھر حضرت عباس لے گئے، پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ نے اتوار کے دن خطبہ دیا آخری، پھر سوموار کو انتقال ہو گیا۔ اس خطبے میں بھی فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، مگر اللہ کے سوا میرا کوئی خلیل نہیں، وَلَٰكِن صَاحِبُكُمْ خلیل اللہ، تمہارا نبی جو ہے یہ اللہ کا خلیل ہے۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، رسول اللہ نے اپنے بارے میں کہا، تو خلیل ہے۔ آپ ڈاکٹر حضرات نے دل کا آپریشن کرتے ہیں، چیرتے ہیں، جانور بھی ذبح کرتے ہیں، جب اس کو چیرا دیتے ہیں اندر سے پول آ جاتا ہے، جس کی محبت سارے دل پر چھا جائے اور ہوتے ہوتے اس پول کے اندر ہی پہنچ جائے نا، وہ پھر محبت کا وہ مقام ہے جس کو خلت کہتے ہیں، گوڑا یار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنا دوست بنایا کہ اس نے واقعی پوری زندگی حنیف بن کر دکھا دیا کہ میرا رخ صرف تیری طرف ہے، مجھے صرف تیری رضا درکار ہے۔ تو یہ بیت اللہ بھی جو ہے نا، یہ پتھروں کی عمارت نہیں کہ ہم پتھروں کو پوچھتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے وہ نہ بھی رہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب تعمیر کی تو سارا ختم کر دیا، اس طرح کپڑے ارد گرد جو تھے پردہ بنا دیا، کئی مدت تک تعمیر ہوتا رہا۔ بعد میں جب پورا بنا، پھر رجب کا مہینہ تھا، وہ باہر گیا تنعیم، سارا مکہ گیا، اور اس عمرے کے موقع پر بھی ہزاروں اونٹ اور گائے اور بکریاں ذبح کی لوگوں نے، خوش اس شکرانے میں کہ بیت اللہ کی صحیح تعمیر ہوئی، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کی خواہش تھی، اب بھی نہیں صحیح، مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ بنا دیں، بعد میں حجاج نے گرا دیا۔ رسول اللہ چاہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ بیت اللہ تیری قوم نے بعد میں غلط بنا لیا، اپنی اغراض کی خاطر، کہ حتیم کو باہر نکال دیا، دروازہ ایک رہنے دیا، اور وہ بھی اتنا اونچا لے گیا کہ جب اس میں داخل ہونے کا وقت آتا سیڑھی منگواتے ہیں، پھر لوگ چڑھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، راستے میں بخشیش مانگتے ہیں، جو رشوت دے اس کو جانے دیتے تھے، ورنہ دھکا دیتے، پیچھے پھینک دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دروازہ زمین پر تھا، دروازے 2 تھے، ایک طرف سے داخل ہوتے تھے، ایک طرف نکل جاتے تھے، اور یہ حتیم بھی بیت اللہ میں حضور کی یہ خواہش تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب یزید کے بعد اقتدار سنبھالا حجاز میں، تو انہوں نے اپنی خالہ سے سنا تھا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بنا دیا، بہت خوشی کی لوگوں نے کہ حضور کی تمنا پوری ہوئی۔ مگر عبد الملک نے جب لشکر بھیجا تو پھر ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، ان کو درخت پر لٹکا دیا گیا ان کی لاش کو۔ حجاج نے سیاسی دشمنی میں ان کا بھی یہ بنایا وہ بیت اللہ پھر گرا دیا، اور اسی طرح کا بنا دیا جو کفار نے بنایا تھا وہی چلا تھا۔ تو یہ بیت اللہ جو ہے پتھروں کی عمارت نہیں، میں نے عرض کیا نا، اگر نہ بھی یہ اینٹیں پتھر رہیں تو وہ جگہ جو ہے نا بقع، وہ ہمارا قبلہ، اس کو اللہ نے کہہ دیا بیتیا، یہ میرا گھر۔ کیوں بیتیا کا تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام؟ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں ہندو وغیرہ کہ یار ہمیں بتوں سے روکتے، تم نہیں پتھر پوجتے؟ ہم نہیں پتھر پوجتے، وہ نہ بھی پتھر رہیں تو اس جگہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ کیوں اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے؟ کیوں کہا؟ 2 چیزوں کی وجہ سے۔ یہ سارا ملت ابراہیم کا خلاصہ تسلیم و رضا، یہ 2 لفظ آپ حضرات یاد کر لیں، پڑھے لکھ تسلیم، ایک تو حکم پر سر تسلیم خم کرنا، جو حکم ملا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں سوچا، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، کروں یا نہ کروں، اسی وقت سر جھکا دیا۔ بیٹے کی قربانی کا حکم ملا نا، پوری زندگی تسلیم تھی، مگر یہاں تو آپ دیکھتے ہیں سورہ صافہ اسلام کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ وہ نبی سے خلیل اللہ تھے، مگر فرمایا جب بیٹے سے یہ بات کہی نا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بچے نے کہا ابا جی کرو جو اللہ نے حکم دیا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ وہاں لفظ استعمال ہوا، توجہ کرنی چاہیے کہ نبی ہے، خلیل اللہ ہے، مگر اللہ پاک فرماتا فلما اسلما، جب باپ اور بیٹا دونوں مسلم ہو گئے، اس دن فرمایا کہ اب اسلام کی حقیقت سامنے آئی کہ زبان سے باتیں کرنے کا نام اسلام نہیں، اسلام اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے، خواب بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا ملے۔ اس وقت کا کہ بیٹا چھری چلوانے کے لیے لیٹ گیا، باپ نے چھری پکڑی، فلما اسلما،
جب دونوں مسلم ہو گئے وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، اور پیشانی کے بل ہٹا لیا، آواز آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام تم نے خواب اپنا سچا کر دیا۔ تو ایک تو بیت اللہ تسلیم کا مظہر کہ جو رخ کرے یا اس کو ماننے کا دعویٰ کرے، وہ دنیا کے کسی خطہ میں ہو، اس میں بھی ابراہیمی ملت کا وصف پایا جانا چاہیے کہ دین حکم دے نا کہ حلال کھاؤ، سچ بولو، سچی گواہی دو، مریضوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ اور آپ حضرات کے بارے میں تو فرمایا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی، ابو داؤد شریف میں ہوتا ہے، لوگوں نے کہہ دیا کہ طبیب ہے یہ، کوئی شخص ملنے آیا تو کوئی حرج نہیں، عربی میں طبیب کہہ دیتے ہیں، مگر آپ نے فرمایا طبیب اللہ ہے، معالج اصل میں اللہ ہے، آپ لوگوں نے کیا علاج کرنا، آپ رفیق ہیں۔ رفیق کا لفظ بولا کہ آپ کو اللہ نے نرم دل بنا دیا کہ کوئی دکھی آتا تو آپ کے دل اس وقت تڑپ اٹھتے ہیں کہ یہ بیچارہ کتنی پریشانی میں، رفیق کا لفظ پڑا۔ یہی آپ کی حیثیت اور پیشے کیا جو طریقہ اس کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ میں رفق اور شفقت ہے، یا ایک بس یہ شکار پھنس گیا اب اس بیچارے کا خون نچوڑ لو، اگر یہ روش ہے تو یہ پھر وہ طبیب والی یا رفیق والی بات نہیں ہے۔ یہ تو اس کو سمجھنا کہ بس ایک پنجے میں آ گیا، اب ہم درندے ہیں، تیر پاڑ کرے علاج ہو یہ نا۔ اور کئی لوگوں کا جب پڑھتا ہوں کہ یہ ایسے اچھے رفیق ہیں، آپریشن کیا بعد میں ہتھیار بھی وہیں چھوڑ دیے، اخباروں میں آتا رہتا، بعد میں تکلیف نہیں ہٹی، لوگوں نے کہا یہ کہ پتہ چلا کہ ہتھیار ہی اس میں تولیہ رہ گیا، انا للہ و انا، یہ کون سی رفق اور شفقت ہے؟ تو فرمایا تسلیم، حکم کے سامنے سر جھکانا، اور دوسرا رضا۔ اب دو ہی شعبے ہیں، بات میں اختصار سے کر رہا ہوں، آپ علم والے ہیں سمجھ لیں۔ ایک تکوین ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، ایک ڈپارٹمنٹ اس کا تکوین ہے کہ حکم ہوتا، کون فیکون ہوتا رہتا، کوئی بیمار ہوتا، کوئی تندرست، کوئی امیر ہو جاتا، کوئی غریب، کسی کو کوئی سانحہ پیش آتا، یہ تقدیر کا شعبہ ہے، اس میں ہم بے بس ہیں، جو ہوتا اس کی طرف سے ہو کر رہے گا۔ ایک تشریع ہے، قانون سازی کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، حلال و حرام، اس میں ہمیں اختیار ہے، ہم اس سے بچ بھی سکتے ہیں، نہ بچنا چاہیں تو گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو تشریع کا جو شعبہ ہے نا، قانون سازی کا، وہاں ہماری ذمہ داری تسلیم کی ہے کہ حکم ملا شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، نمازیں پڑھو، وہاں ان حکموں کو مانیں، یہ تسلیم ہے، یہ تکوین کے مقابلہ میں حالات رد عمل ہے۔ اور جہاں ہے تقدیر، تکوین کہ حکم جاری ہو گیا کہ بیمار ہو جائے یا اس کا بچہ فوت ہو جائے یا اس کے مکان کو یہ حادثہ پیش آ جائے، وہاں پھر رضا ہے، خوش رہنا، صرف صبر نہیں، صبر بہت اتنا درجہ کہ آدمی چیخ پکار نہ کرے، یہ تو ہو سکتا دل سے وہ برا بھی جانتا رہے مگر کچھ نہ اپنے وقار کی خاطر زبان سے نکالے، یہ کچھ نہیں، خوش ہو، بالکل راضی ہو کہ اللہ نے جو کیا اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ملت ابراہیم کا نچوڑ ہیں، اور بیت اللہ شریف اس کا سمبل ہے، اس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں نا، تو یہی دو حقیقتیں سامنے آتی ہیں کہ جن دونوں نے باپ بیٹے نے بنایا، کوئی حکم ملا سر جھکانے سے انہوں نے انکار نہیں کیا، اسی وقت جو اور مصیبت کوئی آئی، آزمائش کوئی آئی، اس کو انہوں نے رضا سے، خوش دلی سے، اللہ کی طرف سے سمجھ کر قبول کیا۔